کوئی ہانی طاہر صاحب تھے عرب فلسطین میں. قادیانیوں نے عربوں پہ بھی محنت کی ہے, تقریباً 1000 کے قریب عرب ہیں جو قادیانی ہو چکے ہیں. میں تبھی تو کہتا ہوں یہ لوگ جو ہمارے اکابر پر اعتراضات کرتے ہیں نا, گستاخ تھے, تو سارے انہی کے اکابر کے شاگرد تو نبی کی رسالت کے لیے محنت کر رہے ہیں, ختم نبوت کے لیے. یورپ پورا انہوں نے سنبھالا ہوا ہے. ہمارے تمہارے بزرگ کچھ نہیں ہوتا ہے اسلام میں, لیکن لوگوں نے جو سب کے بزرگ تھے نا ان کو ہمارے کھاتے میں ڈالے کہ تمہارے بزرگ, حالانکہ وہ سب کے بزرگ ہیں. تو اس لیے پھر مجبوراً جب آپ کہتے ہو ہمارے, تو پھر مجھے کہنا پڑتا ہے ہمارے بزرگ, ورنہ وہ تو سبھی کے بزرگ تھے. تو وہ کام کر رہے ہیں اتنا قادیانیت کے خلاف پوری دنیا میں, اور ان کو لوگ کیا کہتے ہیں, گستاخ رسول, یہ انہوں نے کلمہ غلط پڑھوایا, انہوں نے یہ غلط کروایا. تو تم بیٹھ کے صرف امت میں فتنہ پھیلانے کے کچھ بھی نہیں کر رہے. تو ایک بہت بڑے قادیانی تھا, وہ اسلام قبول کیا اس نے. ان کی پوری لمبی داستان لکھی ہوئی ہے کہ ان کے نانا فلسطین میں تھے جو قادیانیوں کی دعوت سے متاثر ہو کر قادیانی ہو گئے تھے, تو پھر اپنے آپ کو قادیانیت کے لیے وقف کیا. اکرمہ نجمی ان کا نام ہے, عرب تھے یہ. 50 سال انہوں نے تبلیغ کی ہے. یو کے میں قادیانیوں کا جو ان کا جو پتہ نہیں مسجاڑا کہتے ہیں اس کو, کیا کہتے ہیں وہ لوگ, جو بھی عبادت گاہ ہے قادیانیوں کی, اس میں نائب امام اور مؤذن بھی تھے. تو انہوں نے قادیانیوں کا پول کھولا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی علماء کی طرف سے اعتراض کیا جاتا تھا تو ہمیں اس کا کبھی بھی تشفی بخش جواب نہیں ملا. اس نے بتایا کہ مرزا غلام احمد کی کوئی پیش گوئی بھی صحیح ثابت نہیں ہوئی آج تک. کہہ رہے لیکن یہ اعتراضات جب میں اپنے بڑوں سے کرتا تھا تو وہ ڈانٹ کے خاموش کر دیتے. تو کافی لمبی تحریر ہے, وہ بہت وقت ہو جائے گا پڑھ کے سنانے میں. تو کہہ رہے ہیں کہ لیبل یہ لوگ بہت اچھے لگاتے ہیں, انسانیت کی خدمت اور اخلاقیات اور ہر ایک سے خوش اخلاقی سے بات کرو, کہتے ہیں لیکن میں اس جماعت میں رہا ہوں, ان کا مقصد سوائے اپنی جماعت کی تعمیر و ترقی کے کچھ بھی نہیں. اس کے لیے ان کو کچھ بھی کرنا پڑے یہ کر لیتے ہیں. پہلے سہیل بابا صاحب نے مجھے ایک چیٹنگ بھیجی تھی ایک مسلمان مرد کی کسی قادیانی سے, جو قادیانی اس کو تبلیغ کر رہا تھا. پوری چیٹنگ پھر مسلمان نے وہ اس کے اسکرین شاٹ لے کے بھیجا. اس میں وہ بوڑھا قادیانی اپنی بیٹی کی آفر کر رہا تھا مسلمان کو کہ میں تمہیں اپنی بیٹی نکاح میں دوں گا اور تمہیں جرمنی بھجوا دوں گا, وہاں کا ویزا دلوا دوں گا. تو یہ کہہ رہا ہے یہ تو لالچ ہے, یہ تو آپ لالچ دے کے مذہب میں لا رہے ہیں. تو اس نے کہا لالچ نہیں, یہ انسانیت کی, وہ چیٹنگ میرے پاس پڑی ہوئی ہے دونوں کی, قادیانی اور مسلمان کی چیٹنگ. وہ کہہ رہے یہ لالچ نہیں, یہ تو دین کی تبلیغ ہے کہ ہم یعنی تاکہ آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے. تو ایسا پورا نا ان کا پورا سیٹ اپ ہے. میں نے خود اپنے کلاس فیلو کو دیکھا کہ قادیانیوں نے اس کو لڑکیوں میں پھانس کے مذہب تبدیل کروایا. کوئی بھی مذہب جو اپنی لڑکیوں کا استعمال کر رہا ہو, کیا وہ صحیح ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے تواتر کے ساتھ ثبوت ہیں. یقین نہ آئے نا, کوئی فیک بن کے چلا جائے ان کے پاس, یعنی کوئی فیک آئی ڈی سے کام کرنا شروع کر دے, تو دیکھو یہ کیسے لڑکیوں سے اس کو لڑکیوں کی آفریں شروع کر دیتے ہیں. ہمارا تو ایک دوست قادیانی ہوتے ہوتے رہ گیا, اس کو چرسی تھا, کوئی رشتہ نہیں دیتا تھا, تو ایک بڑی خوبصورت لڑکی قادیانیوں نے پیش کی, لیکن اللہ کی قدرت ایسے ہوئی وہ میرے پاس آیا, میں اس کو بہت سمجھاتا تھا, دلائل دیتا تھا, وہ مانتا نہیں تھا, کیونکہ ظاہر ہے لالچ. پھر اس کو لندن کا ویزا بھی مل رہا تھا. اللہ کی قدرت کے چند دن بعد اس نے قادیانی ہونا تھا. کہتا ہے کہ میرا وہ جو دوست تھا نا جو اپنی بیٹی مجھے دے رہا تھا, وہ کمرے میں گیا, اس پہ ہارٹ اٹیک ہوا, الٹا ہو کے گر گیا, وہ اس کے منہ سے جھاگ واگ نکلا خون. تو کہہ رہا ہے مجھے موت کا یہ منظر دیکھا تو میں ڈر گیا. میں نے کہا یار یہ لڑکیوں وڑکیوں کا شوق میں ایمان بیچوں یار, میں کل میں نے بھی مرنا ہے. تو کہہ رہا ہے میں قادیانیوں کے ساتھ دوستی بہت تھی, قبرستان بھی گیا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس قبروں میں آگ جل رہی ہے. بڑا اس نے اپنا پورا مجھے واقعہ بیان کیا. تو میرا تو کلاس فیلو, تو میں اس کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں. تو اس واقعے کے بعد وہ پھر اس نے قادیانیوں سے تعلقات ختم کر دی. تو وہاں سے چیٹنگ بھی بھیجی انہوں نے. اسی طرح یہ ان کا بھی واقعہ ہوا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ یہ انسانیت اور اخلاقیات کی باتیں کرتے ہیں, مگر ایسا نہیں ہے. یہ جو بھی ان کا مسعود خلیفہ ہے اس کے پاس گئے, اس کے پاس جا کے اس کو سمجھایا, اس نے جو ہے نا خط کا کوئی جواب نہیں دیا ان کو. وہ سارے اشکالات تھے کہ بھئی ایک بھی پیش گوئی پوری نہیں ہوئی ہے. اور آپ جو کہتے ہیں اتنی عربی آتی تھی, وہ عربی تو عربی کی کتاب ہے مقامات حریری جو ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے, پوری عبارتیں اس کی چوری کی ہیں مرزا نے. یہ تو علماء نے ہائی لائٹ کیا نا کہ یہ جو ان کو اتنے کہتے ہیں 40,000 عربی الفاظ آسمان سے نازل ہوئے تھے, یہ تو وہ سارے اس کے جملے ہیں جو مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے. تو یہ تو پیغمبر کیسے کسی کی کتاب سے چوری کر کے اپنے کھاتے میں ڈال سکتا ہے؟
تو ایسے بہت سارے اشکالات ہیں جو انہوں نے کیے. وہ آج بھی ہم کوئی شخص جس کو قادیانیت کا اچھا لگے نا تو اس کو لندن میں سہیل بابا صاحب ہوتے ہیں, ان کا نمبر مجھ سے مانگے میں دے دوں گا. انہوں نے پوری پول پٹیاں ان کی کھول کے رکھی ہوئی. انشاءاللہ وہ دوبارہ کبھی, ابھی کچھ دن پہلے ایسا ہی ہوا, ایک پارٹی کو میں نے ان کے پاس بھیجا, وہ الحمدللہ مطمئن ہو گئے. میرے پاس فون آیا تھا, میں نے کہا آپ لندن میں ہوتے ہیں, آپ وہاں چلے جائیں. تو ان کے پاس گئے, الحمدللہ اتنا مواد ان کے پاس ہے کہ وہ مطمئن کر دیتے ہیں, کیونکہ قادیانیت کی تبلیغ یورپ میں بہت تیزی سے ہو رہی ہے. پاکستان میں تو یہ دبے ہوئے ہیں, یورپ میں کھلے عام آزاد ہیں. تو اس لیے بھائی کوئی بھی قادیانی اس کو برگلا رہے ہوں تو ان سے رابطہ کریں, ٹھیک ہے. تو یہ انشاءاللہ آپ کو ان کے حقائق بتائیں گے کہ یہ اندر سے کیا ہیں اور اوپر سے کیا ہیں. تو مرزا کا بھی کچا چھٹا انشاءاللہ کھول کے رکھیں گے آپ کے سامنے اسی کی کتابوں سے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے.